صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعید. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ بقرہ کی آیات ہیں بیان فرمایا ہے محرمات معنویہ کا. اس سے پہلے جو آپ نے آیات پڑھی ہیں اس میں اللہ نے بیان فرمایا محرمات حسیہ. ایک بعض اشیاء ہیں جن کو محرمات حسیہ کہا جاتا ہے. حسیہ معنی محسوس ہونے والی چیزیں. تو اللہ نے ان کا بیان فرمایا کہ میتہ حرام ہے اور بہنے والا خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر جو چیز چھوڑی جائے، ذبح کی جائے، غیر کے نام لگائی جائے وہ حرام ہے. یہ تو محسوس چیزیں تھیں. اب ان آیات میں محرمات معنویہ کا بیان ہے کہ ظاہراً تو محسوس نہیں ہوتی لیکن یہ چیزیں بھی حرام ہیں جیسے وہ چیزیں حرام. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، کہ یہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اتارا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کتاب میں، یعنی اس سے مراد ہے یہود و نصارہ. چونکہ مشرکین مکہ کے پاس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کوئی کتاب ہی نہیں ہے. ان کا تو عالم یہ تھا کہ ما اتاہم من نذیر من قبلک، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیں، آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. یعنی اہل مکہ مشرکین مکہ جتنے تھے ان کے پاس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک زمانہ فطرت کا زمانہ ہوتا ہے انقطاع الرسالہ کا، یعنی جس میں اللہ کے رسول نہیں آئے. تو اب باعتبار عرب کے اور غیر عرب کے سمجھیں دو زمانے بنیں گے فطرت کے. ایک تو عرب کے لیے خاص طور پر فترہ کا زمانہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، کوئی رسول نہیں آئے، حتیٰ کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا تشریف لے آئے. اور ایک ہے غیر عرب کے لیے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آیا. اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس درمیان میں چونکہ یہ تقریباً 600 سال کا زمانہ ہے جب نبی اور رسول نہیں آئے، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم پر عذاب نہیں کرتے جب تک ہم نہ رسول نہ بھیجیں. تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اس دور میں جو لوگ مر گئے ہیں ان کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ نہ کریں کہ وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس تو کوئی رسول آیا نہیں، نبی آیا نہیں، پیغمبر آیا نہیں، وہ زمانہ فطرت تھا. لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہوتی. یہ بات کا معنی یہ ہے نبی اور رسول کا نہ آنا اور تعلیمات نبوت و رسالت کے نہ آنے میں بڑا فرق ہے. اب نبی تو ہمارے پاس بھی نہیں آئے ہند میں،
لیکن اللہ کے نبی کی تعلیمات تو ہم تک پہنچ گئی علماء کے ذریعے، تو لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی جن لوگوں پر اللہ کے پیغمبر کی کتاب کی تعلیمات پہنچ گئی، جیسے کہ یہود اور نصارہ جو حضور کے زمانے میں تھے، ان کے پاس بھی تورات و انجیل پہنچی ہوئی تھی، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو 600 سال گزر چکے تھے، لیکن ان کے پاس تورات بھی تھی اور انجیل بھی تھی، تو اس کا معنی ہے کہ ان کے پاس بھی تعلیمات نبوت تو پہنچ گئی تھی، تعلیمات رسالت تو پہنچ گئی۔ اچھا، اسی طرح اگر بفرض محال ہم مان لیں کہ ایک جماعت ایسی ہے کہ جن کو نہ اللہ کا نبی ملا ہے، نہ اللہ کا رسول ملا اور نہ تعلیمات پہنچی، کوئی عالم بھی نہیں پہنچا، یعنی مثال کے طور پر یوں سمجھ لیں کہ اب ایسے بعض علاقے ہیں، مثلا سائبیریا کا علاقہ ہے یا منجمد شمالی کا علاقہ ہے یا قطب شمالی کا علاقہ ہے، جہاں ایسے حالات ہیں کہ کوئی آدمی جا ہی نہیں سکتا، تو وہاں اگر کوئی لوگ پائے جائیں تو ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو علماء نے فرمایا کہ ان سے صرف توحید کے مسئلے کا سوال ہوگا، اگر وہ اللہ کو مانتے ہوں گے تو وہ جنت میں چلے جائیں، باقی ان سے احکام اور شریعت کا مسئلہ نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ شریعت ان کے پاس پہنچی ہی نہیں، نماز روزہ احکام حلال حرام حدود یہ تو ان کو ملا نہیں، اور توحید کا مسئلہ تو فطرت انسانی سے تعلق رکھتا ہے، ہر آدمی سوچ سکتا ہے کہ بھی آسمان و زمین آخر بغیر بنانے والے کے تو نہیں بن گیا، یہ سارا نظام جو ہے آخر کوئی چلانے والا ہی چلا رہا ہے، تو اس لیے عقیدہ توحید کا تعلق جو ہے وہ فطرت انسانی کے ساتھ ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم۔ اور اسی طرح میرے پاک رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کو ہم دین فطرت پہ پیدا کرتے ہیں، فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے والدین جو ہیں اس کو یہودی بنا ڈالتے ہیں یا نصرانی بنا ڈالتے ہیں یا مجوسی بنا ڈالتے ہیں، یعنی اگر وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہوا اللہ معاف کرے تو ہندو ماحول نے ہندو بنا دیا، سکھوں کے گھر میں پیدا ہوا تو سکھوں کو سکھ بنا دیا گیا، اگر مسلمان ماحول میں پیدا ہوا تو کچھ نہ کچھ تو اسلام کی مبادی اسے سمجھ آ ہی جاتی ہے۔ تو اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ یاد رکھیں کہ یہ زمانہ فطرت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کو مسئلہ توحید کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یعنی ابھی ہمارے پاک رسول پیدا بھی نہیں ہوئے، آپ کی بعثت بھی نہیں ہوئی، لیکن وہ حضور پر ایمان لے آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بات سمجھ آ گئی، اگر ان کو بات سمجھ نہ آتی تو وہ ایمان کیوں لے آتے؟ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ابھی حضور کو نبوت کی ابتدا ہے، جیسے ورقۃ بن نوفل ہے، جب اس نے حضور کا احوال سنا تو اس نے کہا کہ بالکل یہ تو اللہ کے نبی ہے اور آپ پر وہی فرشتہ اترا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترا کرتا تھا، کاش کہ میں جوان ہوتا تو میں آج حضور کی خدمت میں رہتا اور آپ کی مدد کرتا اور آپ کے لیے میں اپنی جان قربان کر دیتا، تو وہ بھی اسلام لے آیا۔ طبع الاکبر جو ہے وہ بھی حضور کی بعثت سے پہلے ایمان لے آیا۔ اسی طرح صاحب و یاسین کے بارے میں بھی آتا ہے اور بھی کتابوں میں ذکر آتا ہے، اور یہ بھی صرف شان محمد مصطفیٰ ہے، یعنی 1,24,000 نبی میں کوئی پیغمبر اور نبی ایسا نہیں کہ جس کے آنے سے پہلے لوگ ایمان لے آئیں، یہ شرف ملا ہے، یہ عظمت ملی ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے کہ آپ کی بعثت سے پہلے بھی لوگ ایمان لے آئے۔ تو اب جو اہل کتاب تھے مکہ مدینہ منورہ میں یہود و نصارہ، تو اللہ نے مذمت بیان کی ان کی کہ دیکھو یہ اہل کتاب ہونے کے باوجود کتنے بڑے کافر ہیں کہ پھر بھی کہتے ہیں کہ مردار جانور حلال ہے، حالانکہ اہل کتاب ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ مردار جانور جو ہے وہ حلال ہے اور خنزیر جو ہے وہ حلال ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جیسے اس اللہ کے حرام کو حلال کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ کتاب میں مسئلہ موجود ہو اور اس کو چھپایا جائے، یہ بھی سب سے بڑا حرام ہے، یہ بھی سب سے بڑا ارتکاب گناہ ہے کہ ایک آدمی مسئلہ بھی جانتا ہے، حق بھی جانتا ہے لیکن بتلاتا نہیں، حق بات کو چھپا لیتا ہے اور اس کے خلاف دیتا ہے یا کتابوں کو بدل دیتا ہے تعویل لفظی سے یا تحریف لفظی سے، یعنی کتابوں میں
رد و بدل کر دینا، احکام کو بدل دینا. کیونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے نا جی، اللہ پاک رحمت فرمائے کہ بعض اوقات ایک لفظ ذرا آگے پیچھے کر دو تو پورا ترجمہ ہی بدل جاتا ہے. اللہ پاک رحمت فرمائے. اللہ پاک ہمیں، آپ کو اور مسلمان کو حق بات کے بدلانے سے یا چھپانے سے بچائے. تو یہود اور نصارہ کی یہ عادت تھی کہ وہ کتاب اللہ میں، تورات میں تحریف کر دیتے تھے. تحریف کا کیا معنی؟ یا تو کہیں اپنی طرف سے کوئی لفظ ڈال دیا، اس میں ترجمہ بدل گیا، یا کسی جگہ اپنی طرف سے لفظ گھٹا دیا، ایک لفظ کم کر دیا، ترجمہ بدل گیا، یا کسی جگہ پر تحریف معنوی کر دی. یعنی ایک حرف کے دو معنی ہوتے تھے. ایک معنی وہ ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے، اس کو چھوڑ کے اس کا دوسرا معنی کر دیا. تو یہ بھی تحریف ہوتی ہے. اور یہ سب سے پہلے تحریف کرنے والے کون ہیں؟ یہود ہیں. یاد رکھیں، پوری یعنی تاریخ انسانیت میں جنہوں نے اللہ کے کلام میں تحریف کی وہ یہودی ہیں، جن کے بارے میں خدا نے خود قرآن میں فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہ ایسی بدبخت قوم ہے کہ یہ اللہ کے کلمات کو اپنی جگہ سے بدل دیتے. اور پھر یہودیوں سے یہ سلسلہ چلا تو پھر یہ آیا روافض میں، شیعہ میں. انہوں نے بھی اللہ کے قرآن کو بدلا ہے، کیونکہ ان کی بنیاد بھی پیچھے یہودیت ہے. کیونکہ ان کا مؤسس اعلیٰ جو ہے عبداللہ ابن سبا ہے اور حسن ابن سبا ہے، وہ دونوں یہودی النسل تھے. تو وہ یہودیت والی جتنی مرضیں تھیں نا، وہ بھی ساری ان کے اندر داخل ہو گئی. انہوں نے بھی اللہ کے قرآن کو بدل ڈالا. جیسے قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ امتن کا لفظ غلط ہے. یہاں تھا کنتم خیر ائمۃ، تم بہتر ائمہ، 12 امام تم بڑے اچھے ہو، تمہیں اس لیے نکالا گیا ہے کہ تم لوگوں کو امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو. تو اب امت کے لفظ کو ایک حمزہ لگایا تو ائمہ بن گیا. اللہ کے قرآن میں تحریف کر ڈالی. اچھا، اسی طرح قرآن کی آیت آتی فبدل الذین ظلموا قولهم غیر الذین قیل لهم، تو وہاں انہوں نے کیا کیا؟ ایک حرف بڑھا دیا. فبدل الذین ظلموا آل محمد قولا غیر الذی قیل لهم، کہ وہ لوگ بڑے ظالم ہیں جنہوں نے آل محمد پہ ظلم کیا، حالانکہ یہاں آل محمد کی کوئی بات ہی نہیں تھی. یہاں تو بات یہودیوں کی چل رہی تھی. اس وقت آل محمد کا کیا تعلق تھا؟ ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی نہیں ہوئی ہے، تو آل محمد پہ ظلم ہونے لگی ہے یہودیوں کے زمانے میں. تو یہ اللہ کے قرآن کی تحریف ہے. یہ قرآن کو بدل ڈالتے ہیں اور قرآن پاک کے بعض حروف کو آگے پیچھے کر دیتے. اچھا، کبھی یہ کرتے ہیں کہ لفظ وہی رہنے دیتے ہیں، ترجمہ بدل دیتے ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ان کا علیہ سے مراد علی ابن ابی طالب ہے. تو اللہ تبارک اب لفظ وہی رہنے دیا لیکن نیچے ترجمہ بدل دیا. بھئی حالانکہ اللہ نے قرآن تو حضور پاک پہ اتارا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے، اور پھر اللہ کے نبی نے ایک ایک حرف ہمیں پڑھا دیا صحابہ کو، اور صحابہ نے پڑھا دیا پوری امت کو. اب اس میں کسی طرح کا رد و بدل کیسے ہو سکتا؟ اور پھر قرآن کی الفاظ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ، ضمیر جمع کا ہے اور آگے حضرت علی کیسے آ گئے؟ یہ تو پھر وہی عالم ہوا، اللہ معاف کرے، کہ جیسے انہوں نے کیا اسی طرح کا ایک جاہل سنی بھی کوئی تھا، وہ بھی ٹکر گیا. وہ ان جیسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں حضرت علی ہے. انہوں نے کہا تو صدق سے پہلے مراد حضرت صدیق ہے، تو صدیق تو پہلے ہے. پھر بھی وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اس نے کہا اگر علی سے مراد حضرت علی ہے تو پھر صدق سے مراد صدیق ہے. اور پھر اس نے کہا میرے پاس تو تائید بھی ہے قرآن سے کہ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ سے مراد ابو بکر ہے تمام امت کے نزدیک. تو یہاں بھی پھر ابو بکر تو پہلے ہے، تمہارا مسئلہ تو پھر بھی حل نہ ہوا. تو یہ بھی دراصل تحریف ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ پاک ایسی تحریفات سے بچائے، کیونکہ ایک لفظ بدلنے سے. اچھا، اور پتہ ہے جن لوگوں نے تحریف کی ہے نا جی، یہ اتنے خطرناک قوم ہے کہ ان کے بڑے بڑے مولوی جو تھے نا وہ سنی بن کے چھپے رہے اہل سنت میں. ساری زندگی انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا بڑا مولوی بنائے رکھا اور اہل سنت کے مسجدوں میں رہے، ان کے مدرسوں میں رہے، اہل سنت والجماعت کی کتابیں پڑھاتے رہے اور ساری دنیا انہیں اہل سنت سمجھتی رہی. لیکن کہیں نہ کہیں وہ اپنی زہر پھیلا گئے. کتاب میں ایک ایسا جملہ لکھ گئے
کہ اپنے مذہب کا حق ادا کر دیا۔ تو اس انداز میں بھی انہوں نے بے حد جو ہے، کیونکہ رد و بدل جو ہے نا، اللہ معاف کرے، جیسے کہ ایک عرب کا ایک مشہور واقعہ ہے، ایک بڑا فرزدق ایک شاعر گزرا ہے، بڑا عرب کا یعنی ایک مشہور شاعر گزرا ہے، فرزدق بڑا مشہور شاعر۔ تو اس نے، یہ سلیمان ابن عبد الملک کے زمانے کی بات ہے جب وہ بادشاہ تھا، تو اس بادشاہ کے زمانے میں اس نے بادشاہ کی شان میں کوئی قصیدہ لکھا، جیسے خوش آمدید درباری لوگ ہوتے ہیں، تو اس نے قصیدہ لکھا کہ بھی مجھے پیسے ویسے ملیں گے، انعام ملے گا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ بادشاہ کو پسند نہ آیا، یا بادشاہ کا موڈ نہیں تھا، یا اس کے مخالفوں نے بادشاہ کو بھر دیا کہ چھوڑیں جی یہ کیا اس نے قصیدہ لکھا ہے، قصیدے میں تو کوئی جانوان نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے بہرحال انعام نہ دیا اور ٹھکرا دی۔ جب ٹھکرا دیا تو اب اس کو تو بڑی چوٹ لگی کہ میری بڑی بے عزتی ہوئی کہ میں نے اتنا بڑا قصیدہ لکھا، اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد میں نے ایک تمنا کی تھی کہ مجھے اس پہ اتنا بڑا انعام و اکرام ملے گا، اور پھر میں نے قصیدہ پیش کیا اور بجائے انعام اکرام کے میری بے عزتی کی گئی۔ تو اس نے غصے میں آ کے ایک اور نظم لکھی، جس کا ایک شعر یہ بھی تھا، ایک عورت تھی، عورت اس کا نام تھا خالصہ، تو خالصہ جو تھی وہ اس بادشاہ کی محبوبہ تھی، تو اس نے اپنا ایک شعر لکھا، تو اس نظم میں ایک شعر جڑ دیا کہ لقد ضاع شعری علی بابکم، لقد ضاع شعری علی بابکم کما ضاع در علی الخالصہ، کہنے لگا کہ میرے شعر جو ہیں تمہارے دروازے پہ ایسے ذلیل اور گندے ہو گئے جیسے موتی خالصہ پہ جا کے گندا ہو گیا نا، کہ ایسی بدصورت عورت پہ موتی، کیا موتی کی قیمت ہی ختم ہو گئی، جیسے وہ موتی اس کی بدصورتی کی وجہ سے بے قیمت ہو گیا نا، تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے میرے شعر بے قیمت ہو گئے۔ تو اس نے ایک شعر کہہ دیا، اب وہ شعر چلتے چلتے پہنچ گیا اس عورت کو، خالصہ کو، اور وہ بادشاہ کی منظور نظر تھی، اس سے تو غصہ آیا، اس نے بادشاہ سے کہا یہ کیا ہے، یہ تو میری توہین کرتا ہے، گلی گلی کوچے کوچے میں یہ شعر پڑھا جا رہا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں کہ لقد ضاع شعری علی بابکم کما ضاع در علی الخالصہ۔ تو بادشاہ نے کہا کہ گرفتار کر کے پیش کرو۔ اب جناب اس کو زنجیروں میں جکڑا گیا اور بادشاہ کے دربار میں لایا گیا، اور وہ خالصہ بھی پیچھے پردے میں بیٹھی ہوئی تھی اس کا حشر دیکھنے کے لیے۔ تو بادشاہ نے غصے میں کہا کہ یہ شعر تم نے کہا ہے، لقد ضاع شعری علی بابکم کما ضاع در علی الخالصہ۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، شعر تو میں نے کہا ہے، لیکن اس میں رد و بدل کیا ہے میرے دشمنوں نے، آپ کو پہنچا غلط ہے میرا شعر، شعر میرا ہے لیکن آپ کو ٹھیک نہیں پہنچا۔ اس نے کہا، بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ نے کہا لقد ضاع شعری علی بابکم کما ضاع در علی الخالصہ، میں نے تو ضاع حمزے سے کہا تھا کہ میرے شعر تیرے دروازے پہ آ کے کیسے روشن ہو جاتے ہیں جیسے موتی خالصہ پہ جا کے چمک اٹھتا ہے۔ میں نے تو ضاع کہا تھا، میں نے عین تھوڑی لگائی تھی، عین لگاؤ تو ضاع ہو جائے گا نا، ضائع گیا، اور ضاع حمزہ لگاؤ تو روشن ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے تو ضاع کہا تھا، دشمنوں نے حمزے کو عین بنا دیا میری بے عزتی کرانے کے لیے۔ تو خالصہ سے صبر نہ ہو سکا، وہ پردے سے باہر نکل آئی اور اس نے پورے گلے کے ہار جو تھے اس کو دے دیے انعام میں کہ لے جاؤ، تم نے تو اتنا اچھا شعر کہا ہے، ایسے لوگوں نے ہمیں بھڑکا دیا تھا تمہارے خلاف۔ بادشاہ نے بھی بڑے انعام و اکرام دیے، انعام و اکرام لے کے چلا گیا۔ وہاں لگے کیا تھا کہ ضاع اور ضاع، وہاں حمزے کو چھوٹا حمزہ لکھتے ہیں نا، اس کو تھوڑا سا اور کھینچ دو تو عین بن جائے گا، ضاع بن جائے گا، مانا ضائع ہو جائے گا۔ اور اگر عین نہ بناؤ تو ضاع مانا چمکنا ہے، روشن ہے، جیسے ضیاء سے اللہ تبارک و تعالی نے کیسے سورج اور چاند کو روشن کیا ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات ایک لفظ سے، جیسے کسی اردو والے نے بھی اس کی مثال دی کہ ہم دعا لکھتے رہے اور تم دغا پڑھتے رہے، یعنی اب ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا، اب محرم کے نیچے نقطہ لگا دو تو مجرم بن جائے گا آدمی۔ تو اس لیے ایسے ان روافض نے، شیعہ نے اور اصل میں یہودیوں نے اللہ کے قرآن کو بدلا، اللہ کے احکام کو بدلا، اللہ کے قرآن میں تحریفات کی۔ اب لوگ بیچارے جاہل ہوتے ہیں، ان کو کیا پتا، جب ان کو بتایا جائے کہ قرآن میں یہ آیت ہے، اب سب تو جانتے نہیں ہیں نا، کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ بڑے آدمی جو ہیں وہ تو قرآن کے قریب بھی نہیں جاتے، اللہ ہدایت عطا فرمائے انہیں، کیوں ان کے بچے تو پیدا ہوتے ہیں اور انگریزی سکولوں میں گئے اور
چلے گئے ماشاءاللہ ہارورڈ میں اور کسی باہر کی یونیورسٹیوں میں پڑھ کے واپس، ان بیچاروں کو کیا پتا ہوتا ہے کہ واقعی قرآن میں ہے یہ لفظ یا نہیں ہے؟ تو ان کو جب اس قسم کی تعریفیں کی جائیں تو اللہ نے فرمایا کہ جیسے وہ حرام ہے، یہ خنزیر کو حلال کہنا اور میتا کو حلال کر دینا، اللہ کے قرآن کو بدل دینا، کہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، اللہ نے فرمایا تحقیق وہ کتنے بڑے مجرم ہیں جو چھپاتی ہیں جو ہم نے اتارا ہے کتاب کے اندر، جس چیز کو ہم نے حرام کیا کہتے ہیں حلال، جس کو ہم نے حلال کیا کہتے ہیں حرام، اور یہ کرتے کیوں ہیں؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ نے فرمایا یہ ساری تعریف و تغییر تبدیل کی توان کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ بدلہ ملے کچھ پیسے مال کے لیے۔ یہ سارا مسئلہ جو ہے نا مال کا مسئلہ ہے، یہ دولت کمانے کا مسئلہ ہے۔ بڑے آدمیوں کے لیے مسئلہ بدل دیا، غریب کے لیے اور مسئلہ، امیر کے لیے اور مسئلہ، بادشاہ کے لیے اور مسئلہ، فقیر کے لیے اور مسئلہ، اور جیسے جیسے کوئی آیا اسی طرح کے مسئلے بناتے چلے گئے تاکہ کچھ مال مل جائے۔ فرمایا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، اللہ نے فرمایا یہ نہیں کھا رہے، نہیں ڈال رہے اپنے پیٹوں میں مگر جہنم کی آگ۔ اب کیا مانا یہ ہوتا ہے اب آگ تو نہیں کھا رہے، کھا تو مزے سے حلوے رہے ہیں، ہاں جی کھا تو حلوے شلوے رہے ہیں، ماشاءاللہ 11ویں کے دودھ پی رہے ہیں، تو بظاہر تو دودھ ہے، حلوہ ہے، ماشاءاللہ مٹھائیاں ہیں اور بڑے بڑے پکوان ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انجام چونکہ اس کا جہنم ہے، بظاہر جو کھاتے رہیں، لیکن نتیجہ یہی ہے کہ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، فرمایا ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اللہ نے فرمایا ان بدبختوں کے لیے 3 سزائیں ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان کے ساتھ قیامت والے دن کلام بھی نہیں فرمائیں گے۔ کیا معنی؟ بعض علماء نے فرمایا کہ کلام نہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ کلام رحمت نہیں فرمائیں گے، یعنی رحمت کی بات فرمائیں نہ، اب ان کے لیے تو عذاب ہی عذاب ہوگا، ان کے لیے تو زجر ہی زجر ہوگا، ان کے لیے تو تنبیہ ہی تنبیہ ہوگا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، قیامت کا دن جو ہے وہ عدل کا دن ہے، اور اس دن تو اللہ تبارک و تعالی یعنی سب سے بات فرمائیں گے، لیکن یہ ایسے بدقسمت ہیں ان سے وہ غصے والی بات بھی نہیں ہوگی۔ ان کو جو حکم ہوگا اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ تم کہہ دو، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں ان سے کلام کروں۔ یعنی یہ اتنے بڑے بدکردار ہیں، اتنے بڑے گناہگار ہیں جنہوں نے اللہ کے قرآن کو بدل ڈالا، جنہوں نے حق کے مسئلے چھپا ڈالے، جنہوں نے دولت حاصل کرنے کے لیے غلط فتوے دیے ہیں، جنہوں نے دنیا کو حلال و حرام میں عقائد میں الجھا ڈالا ہے، فرمایا یہ اس قابل بھی نہیں کہ ان سے غصے کا کلام کیا جائے، یہ میری ناراضگی والے کلام سے بھی محروم ہیں۔ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا ان سے بلا واسطہ کلام نہیں ہوگا، ان سے جو بھی کلام ہوگا فرشتوں کے واسطے سے ہوگا، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو یہ کہہ دو۔ فرمایا ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اور فرمایا ولا یزکیہم، اور اللہ ان کو ہرگز پاک نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اب مسئلہ سمجھا کریں، قرآن میں تقابل اور تضاد خود واضح ہو جاتا ہے، یعنی اللہ ان سے کلام نہیں کریں گے، لیکن اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو حق کہنے والے ہیں ان سے اللہ کلام کریں گے، یعنی جو حق کہنے والے ہیں، جو صحیح بات کرنے والے ہیں، جو اللہ کا قرآن صحیح بیان فرمانے والے ہیں، ان سے اللہ خود کلام فرمائیں گے۔ جیسے کہ احادیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جنت میں ماشاءاللہ بڑے مزے میں ہوں گے، تو حدیث پاک میں آتا ہے فَسَطَعَ لَهُمْ نُورٌ، کہ ایسے ساری جنت میں نور اور روشنی بھر جائے گی۔ فَرَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ، وہ دیکھیں گے بھی یہ روشنی کیا ہو گئی ہے، اذ اشرف علیہم الرب عز وجل، اللہ تبارک و تعالی اوپر سے ان پہ نظر ڈالیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کو دیکھیں گے اور فرمائیں گے السلام علیکم، تو اللہ ان پہ خود سلام فرمائے گا۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، اللہ تبارک و تعالی، اب اس سے کوئی بڑی نعمت ہے کہ خدا اپنے بندوں سے کہے السلام علیکم؟ اس سے بڑا بھی کوئی انعام ہے، اس سے بڑی بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟
اور حدیث میں آتے ہیں وَهُمْ يَنظُرُونَ، اور وہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے اور فرماتی ہیں کہ ساری نعمتیں مومن کو بھول جائیں گی جب اس نعمت دیدار باری تبارک و تعالیٰ نصیب ہوگا کہ وہ ایک ایسی لذت ہوگی کہ ساری نعمتیں اس کے مقابلے پہ کوئی چیز ہی نہیں۔ اور اس کے بعد حتی یعتجبا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ فرما لیں گے، لیکن اللہ کی اس دیدار اور اللہ کے اس سلام فرمانے کا اثر اور برکت جو ہے وہ جنت والوں پہ موجود رہے گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے پیاروں سے تو کلام فرمائیں گے، فرمائے یہ مستحق نہیں ہے کہ ان سے کلام کیا جائے، فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کریں گے۔ کیا مانا؟ جیسے دیکھو نا جی، ایک کپڑا ہے آپ کا خراب ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، پلید ہو جاتا ہے تو آپ دھوتے ہیں، پاک کر لیتے ہیں، پاک ہو گیا۔ اسی طرح بندہ بھی گناہوں سے پلید ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تو اپنے بندوں کو دنیا میں پاک کر دیتے ہیں، یعنی اس سے کوئی گناہ ہوا، اللہ نے دنیا میں کوئی رگڑا لگا دیا، کوئی پریشانی لگا دی، کوئی بیماری آ گئی، پیسے گر گئے، نوکری چھٹ گئی، گھروں کے اندر نچاکی ہو گئی، پریشانیاں آ گئی، غم ہم آ گئے، تاکہ میرا بندہ جو ہے گناہوں سے پاک ہو جائے، یہیں ذرا دنیا میں صفائی ہو جائے، جب مجھے ملے تو مجھے پاک صاف ہو کے ملے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے گناہوں کو دھونے کا۔ اچھا، بعض بندے ایسے ہیں کہ گناہ لے کر بھی مر گئے اور چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال کے، آگ میں ڈال کے، ان کے جو گناہ ہیں نا اتنی دیر سزا دے کے ان کو پاک کر دیں۔ آپ جیسے دیکھیں نا کہ معمولی پلیدی ہو تو آپ بھی ذرا کہتے ہیں یار تھوڑا سا پانی ڈال دو، ذرا یوں کر لو، بس ٹھیک ہے، صاف ہو جائے۔ اگر زیادہ میل کچھ ایل چڑھ جائے، آپ کہتے ہیں یار ایسے نہیں ٹھیک ہوگا، صابن ذرا لگاؤ اس کو اچھی طرح۔ وہ کہتے ہیں جی یہ داغ بڑا پکا ہے، کہتے ہیں اچھا کلورکس بھی ڈالو، کہتے ہیں جی اس سے بھی نہیں جا رہا، کہتے ہیں بھٹی میں ڈال کے اس کو ٹھیک کرو۔ اس لیے پھر گناہوں کی ہماری بھی سٹیجز ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جو وضو کیا تو گر گئے، بعض گناہ ایسے ہیں ہم نماز پہ چلے تو گر گئے، بعض خطائیں ایسی ہیں کہ ہم بازار میں گزرے اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھا تو گر گئے۔ لیکن بعض گناہ ہمارے ایسے گندے ہو جاتے ہیں کہ پھر بٹھی میں ڈالنے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ اب ان کو بٹھی میں ڈالو ذرا یہ ٹھیک ہو جائیں، جب پاک ہو جائیں گے تو پھر نکال کے ان کو جنت میں بھیجا جائے۔ اس لیے یہاں نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ مومن بندوں کو، حق کہنے والے بندوں کو، اگر وہ گناہ گار بھی ہوں گے تو یا تو اپنی رحمت سے معاف فرما کے جنت میں بھیج دیں یا جہنم میں بھیجیں گے، اتنی دیر کے وہ ٹھیک ہو جائیں، صاف ہو جائیں۔ جب صاف ہو جائیں گے تو پھر جہنم سے نکال کے ان کو جنت میں بھیجیں گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا یہ جو اللہ کی کتابوں کو چھپاتے ہیں اور یہ جو اللہ کی کتابوں کو بدل ڈالتے ہیں اور یہ جو اللہ کے احکام کو ثمناً قلیلا کے عوض میں بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے ولا یزکیہم، ان کو پاک واک نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کو تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے۔ اس لیے فرما دیا تین چیزیں آگی، لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ، سب سے پہلی سزا تو یہ ہے کہ مالک بات کرنا بھی نہیں چاہتا، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرنا چاہتی ہیں، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ہوگا عذاب، اور عذاب بھی کیسا کہ عذاب دردناک، ایسا عذاب کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو، ہر کلمے پڑھنے والے کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اس لیے فرمایا، اور پھر یہ نہیں عذاب نے فرمایا وَلَهُمْ، ان کے لیے عذاب علیم، اور جملہ اسمیہ مبتدا خبر، وجہ کیا؟ یعنی یہ عذاب ایسا بھی نہیں کہ کٹ جائے بلکہ عذاب ہمیشہ دائم رہنے والا، ہمیشہ ان کے لیے عذاب ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ سے دعا بھی کیا کریں اور اس کے لیے کوشش بھی کیا کریں کہ موت جو ہے آدمی کو عقیدہ توحید پہ آئے۔ اگر موت شرک پہ آ گئی تو پھر بچنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ یعنی اگر خدا نہ خواستہ قبروں کے سجدے کرتے ہوئے موت آ گئی، قبروں کے طواف کرتے ہوئے موت آ گئی، قبروں پہ چڑھاوے چڑھاتے موت آ گئی، غیر اللہ کی نظریں اور نیازیں کرتے موت آ گئی، یہ نظر خدا اور نیاز حسین کہتے موت آ گئی، تو سمجھو پھر شرک، کیونکہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو جب شریک کرو گے تو شرک آ جائے گا۔ خیرات کرو تو خالص اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے ہوگی، یہ کیا ہے کہ وہی چیز اللہ کے لیے نظر ہے اور نیاز دوسرے کے لیے ہو گئی ہے۔ یعنی آپ عقل کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جناب یہ کہیں، یعنی کہ دنیا میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں
کہ جی یہ پانی کا گلاس ہے آپ پی لیں اور بھائی کو کہہ دینا کہ میں نے پی لیا تمہیں فائدہ ہو گیا نا, پیا تو میں نے ہے. یہ تو عقل کے ہے نا, عقل کی بات ہے کہ نظر للہ نیاز ہے اسے, وہ اللہ کے بندے, اگر اللہ کے لیے نظر ہے تو پھر نیاز کیسے؟ اگر یہ نیاز ہے تو پھر نظر نہیں, نظر ہے تو نیاز نہیں. یہ دونوں چیزیں تو اکٹھی نہیں ہو سکتی نا کہ ایمان اور کفر اکٹھا ہو جائے. یعنی اب آپ کہیں کہ رات بھی ہے اور دن بھی ہے, کوئی عقل والا مان لے گا کہ جی ہے تو رات لیکن دن بھی ہے؟ کیوں ہوگی جی روشنی جو ہے. لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا ہے, بتیاں جل رہی ہیں, دن تھوڑا ہے. وہ کہ نہیں جناب میں کہہ رہا ہوں کہ رات ہے لیکن دن بھی ہے. وہ بھائی کیسے دن ہے؟ کہتے جی لائٹ جو ہے نیاز حسین جو آ گئی ہے اس لیے دن بھی تو ہے. یہ کفر ہے, یہ مذاق چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں, یہ کفر تک لے جانے والی ہیں. جب غیر اللہ کو کہ جی یہ خدا کے لیے خالص میں نے منت مانی تھی لیکن داتا صاحب کی مزار پہ شرک آ گئی. سیدھی سی بات یاد کہ اگر خدا کے لیے مانی تھی تو پھر دربار کا کیا مطلب؟ تم نے خدا کے لیے مانی تھی اور تمہاری نیت یہ تھی کہ ثواب داتا صاحب کو ملے تو آپ مکے میں بھی کر دیں, اللہ ثواب بھیج دیں گے. آپ مدینے میں بھی خیرات کر دیں, اللہ ثواب دے دیں گے. ثواب تو اللہ نے دینا ہے, وہ آپ نے تھوڑا لے جانا ہے. لیکن جب آپ نے کہا کہ نہیں, جیسے کہ خدا کے عمرے, سمجھ آ گئی بات کہ بھی جیسے مینا کے بغیر حج کی قربانی کہیں ہو سکتی ہے؟ ساری دنیا میں 1000 بکری دے دو ادا ہو جائے گی. اگر تم پر کوئی جرمانہ لگ جائے, عمرے میں غلطی کرو, حج میں غلطی کرو, دم پڑ جائے تو کہاں ادا ہوگی؟ مکے میں. اور وہاں بھی عقیدہ ہے کہ خبردار اور کہیں ذبح نہ کریں, صحیح میرے پیر کے نام پہ ہے, مرشد کے نام پہ, یہ تو کلندر کے نام پہ ہے, وہاں ذبح ہوگی. اللہ نے فرمایا یہی شرک ہے, اس سے بڑا مشرک تو اور ہوتا کوئی نہیں. اسی کا نام تو شرک ہے. اور شرک کو کوئی سینگ ہوتے ہیں, شرک کو کوئی دم تو لگی ہوئی نہیں ہوتی. وہ بھی تو یہی کہتے تھے, پہلے جو گزر گئے ہیں وہ بھی یہی کہتے تھے. ان کو پتہ نہیں تھا بھلا یہ جو بت ہیں لکڑی کے بت, ان کے سامنے پتھروں کے بتوں کے سامنے جو آگے مٹھائیاں رکھ دیتے تھے, پاگل تھے, ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ نہیں کھاتے. دیکھو جی آج بھی ہندو اپنے دیوی دیوتاؤں کے گلے میں جا کے پھول ڈالتا ہے, ان کے سامنے بڑے بڑے جناب حلوے اور مانڈے اور مٹھائیاں اور پکوان رکھتا ہے. کیا پاگل ہو گیا ہے؟ دماغ خراب ہے اس کا؟ وہ نہیں جانتا کہ یہ تو بت ہے, لکڑی کا, پتھر کا, پیتل کا, سونے کا, چاندی کا, یہ کھائے گا مٹھائی؟ کیوں رکھتا ہے؟ سمجھو مسئلے کو. کھائے گا کون؟ مجاور. کھائے گا کون؟ پرشاد وہاں جو بیٹھے ہوں گے لنگر چاٹنے والے, وہ کھائیں گے. وہ بت کھائے گا؟ کچھ نہیں کھائے گا. تو پھر ایک آدمی جو کھاتا نہیں اس کے آگے جو رکھو کوئی فائدہ. وہ کہتے ہیں یہ جو دیوتی ہے, دیوا ہے, دیوی ہے, یہ تو شکل ہے ہمارے خدا کی, یہ شکل ہے, اصل نہیں. اصل تو اور ہے. اس کے سامنے ہم جب رکھ رہے ہیں تو اصل راضی ہو رہا ہے. جب اصل راضی ہو گیا ہمارا کام بن گیا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جناب قبر پہ رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے حضرت تو نہیں کھائیں گے, کھائیں گے تو یہ مجھ ڈنڈے جو مجاور بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن حضرت کو پتہ لگ جائے گا, حضرت راضی ہو جائیں گے. حضرت راضی ہوں گے تو خدا راضی ہو جائے. تو اب علم غیب آ گیا کہ علم غیب بھی ہے حضرت کو, کہ باہر جو ہم خیرات کر رہے ہیں قبر میں بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے مرید نے آج 10 دمبے ذبح کیے ہیں. اور علم غیب خاصہ ہے خدا ہے. اور شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کو کوئی سینگ لگے ہوئے نہیں ہوتے. باقی یاد رکھو کہ اولیاء اللہ کے لیے دعا مانگنا, ثواب بھیجنا, خیرات کرنا کوئی منع نہیں. کرو, آج مکے میں کرو, 10,000 ریال خیرات کر دو, 1 لاکھ خیرات کر دو. دیکھا نہیں روز مکے میں خیراتیں نہیں ہوتی. اگر خیرات منع ہوتی یہ منع نہ کر دیں. روزانہ نہیں دیکھا کوئی روٹیاں تقسیم کر رہا ہے, کوئی کھجوریں تقسیم کر رہا ہے, کوئی گوشت تقسیم کر رہا ہے. یہاں تو ایسے ایسے تاجر بھی ماشاءاللہ گزرے ہیں جو جس نے وصیت میں لکھا ہوا ہے اپنی اولاد کو کہ میرے خیرات کے لیے 100 اونٹ روزانہ ذبح ہوتا رہے. اور آج اس کو پتہ نہیں کئی سال گزر گئے اور روزانہ ہو رہا ہے. 100 اونٹ قیمت تو لگائے. ہم تو صرف پھول لے آتے ہیں نا باہر سے, وہ بھی جھوٹے پھول, سچے پھول نہ ملے نا تو بغیر خوشبو والے لے آتے ہیں. کیا جی چادر چڑھا رہے ہیں حضرت خوش ہو جائیں گے. خدا کے بندے, پھولوں کی چادر چڑھانے سے حضرت خوش ہو جائیں گے؟ ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چادر کس نے چڑھائی ہے کہ نہیں چلے گا. نہیں, اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو, دماغ کو کھول کے بات کرو کہ ہم نے جا کے پھولوں کی چادر چڑھائی.
تو اب جس کی قبر مزار مبارک پہ ہم نے چادر چڑھائی ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چادر کس نے چڑھائی ہے؟ نہیں پتہ چلتا، چڑھانے کا فائدہ؟ بھائی سوئے ہوئے بیٹے کو بھی کوئی بوسہ نہیں دیتا، وہ کہتے ہیں جی اس کو پتہ ہی نہیں۔ تو جب ان کو پتہ ہی نہیں تو پھر چڑھانے کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر ان کو پتہ نہیں تو پھر ہماری بے وقوفی ہے کہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ جن کا ان کو پتہ بھی نہیں، اور اگر ان کو پتہ ہے تو پھر یہی علم غیب ہے، اور علم غیب خاص ہے خدا ہے، اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اچھا آپ کہیں کہ جی پھول ہم اس لیے چڑھا رہے ہیں کہ بزرگوں کی تکریم ہے، بس پتہ تو خیر نہیں ہے ان کو، پتہ شتہ تو نہیں ہے، لیکن جناب اچھا یہ کریں، ابھی کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ بڑے بڑے ڈاکو جو ڈاکے مارتے ہیں نا، وہ بھی پیروں کی منت مان کے ڈاکے میں کامیاب ہو جائیں تو واپسی پہ آگے حضرت کی مزار پہ مٹھائیاں چڑھاتی ہیں، اس کا بھی حضرت کو پتہ ہوتا ہے، خوش ہوتے ہیں حضرت کہ خوش نہیں ہوتے؟ اگر نہیں ہوتے تو پھر تو ڈاکو مر جائیں اسی وقت، اور خوش ہوتے ہیں تو پھر بزرگ کیسے ہوئے جو ڈاکو کے عمل پہ خوش ہوں؟ کوئی عقل کرو، خدا کے لیے اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ کا بات تمہیں بڑی کڑوی لگے گی، لیکن قیامت میں یہ نہ کہنا کہ ہمیں توحید سمجھائی نہیں گئی تھی، یہ علیحدہ بات ہے کہ کہنا کہ ہم نے مانا نہیں تھا، کہ جی ہمارے دماغ میں تو بات بٹھائی گئی تھی لیکن ہم نے نہیں مانی، چونکہ ہمارے باپ دادے کا ایک طریقہ چلا آ رہا تھا، ہم نے کہا چھوڑو مولوی مکی تو کل پیدا ہوا ہے نا، یہ چادریں پھول تو مدت سے چڑھائے جا رہے ہیں، وہی کرتے رہو جو ہوتا رہا ہے، دیکھا جائے گا، یہ تو کل کے مولوی ہیں، خدا جانے کب پیدا ہوئے ہیں، کب کہاں سے آئے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکو گے کہ ہمیں مسئلہ نہیں بتلایا گیا۔ اچھا اگر یہ پھول ڈالنا کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، حضرت کو بھی پتہ نہیں اور کوئی نہیں، لیکن ہماری محبت کی دلیل ہے، تو یہ محبت ابو بکر کو بھی سمجھ نہیں آئی، حضرت عمر عثمان علی کو بھی سمجھ نہیں آئی، تم ان سے بھی ماشاءاللہ دین میں آگے بڑھ گئے ہو، ماشاءاللہ تمہارا تو محبت کا پیمانہ حضرت حسن حسین سے بھی آگے بڑھ گیا ہے، تم تو پھر اصحاب رسول سے بھی آگے بڑھ گئے ہو، کہ اگر خدا کے بندے یہ بات محبت میں شامل ہوتی تو سب سے پہلے میرے پاک نبی کی مزار مبارک پہ نہ پھول چڑھائے جاتے، اور سب سے پہلے چڑھانے والا حضرت ابو بکر ہوتا، سب سے پہلے چڑھانے والا حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی ہوتے رضوان اللہ علیہ مجمعین، کہ وہ کہتے کہ جی اچھا خدا کی شان دیکھو کہ کوئی مشرک یہ نہ کہہ سکے کہ جی وہاں تو پھول نہیں ہوتے، اللہ کی شان ہے سب سے اچھا گلاب مدینے میں ملتا، کوئی کل کو یہ کہے گا نہیں جناب پھول تمہارے پاس نہیں ہوتے، پھول تو ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، تو آج بھی مدینہ منورہ میں پھول اتنا اچھا ملتا ہے طائف میں اور مدینہ منورہ میں کہ ساری دنیا اس گلاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ خیر ایک تو ہماری محبت ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ مدینہ شریف کے کسی عام درخت کا بھی ساری دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن ایک حقیقت بھی ہے کہ وہ پھول اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اچھا ہے، لیکن ایک حدیث میں مجھے دکھا دیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنے ابے کی قبر مبارک پہ پھول چڑھایا ہو، بی بی عائشہ صدیقہ نے اپنے شوہر عظیم کی قبر پہ آ کے پھول چڑھایا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو جو طریقے محبت کے نہیں سمجھ آئے وہ تمہیں سمجھ آ گئے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شکر ہے کہ تم ان سے بھی محبت میں آگے بڑھ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جناب فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں جو ایسے لوگ ہیں نا حق بیچتے ہیں، قرآن بدلتے ہیں، مسئلے بدلتے ہیں، کیا یہ تو ایسے ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، فرمایا یہ تو ایسے تاجر ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ جنہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا، یہ بظاہر خوش ہو رہے ہیں کہ ہم اللہ کے ولیوں کے اٹے گٹے دے رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ ہم عذاب خرید رہے ہیں، ہم شرک کر رہے ہیں، ہم بدعت کر رہے ہیں،
ہم کفر کر رہے ہیں، ہم اللہ کے احکام کا انکار کر رہے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یعنی یہ ایسا تاجر ہے جس نے گمراہی خریدی ہدایت کے بدلے، عذاب خریدا مغفرت کے بدلے۔ اور فرمایا اس کے بعد فما اصبرهم علی النار، اللہ فرماتے ہیں ان بدبختوں کا دیکھو کتنا حال ہے، کتنی بہادری ہے، جہنم کی آگ پہ جلنے کے لیے بھی تیار کھڑے ہیں۔ فرماتی ہیں ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، فرمایا خبردار سن لو کہ اللہ نے جو اتارا ہے وہ تو حق ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور جن لوگوں نے اختلاف کیا اللہ کے قرآن میں، حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا، حق کو نہ حق کر دیا، نہ حق کو حق کر دیا، جھوٹ کو سچ کر دیا، سچ کو جھوٹ کر دیا، فرمایا یہی لوگ ہیں جو بہت بڑے شقاق بعید ہے، ایک دور گھاٹی میں جا پڑے۔ شک دو تین، ایک اس شک میں ایک اس، اور یہ سب سے بعید شک میں جا پڑے ہیں، وادی گمراہیوں میں جا پڑے ہیں، گمراہیوں کے غار میں جا پڑے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ہر مسلمان کو گمراہی کے بجائے اور ہدایت نصیب فرمائے۔ جی ہمارے ہاں بعض لوگوں میں یہ رواج ہے کہ لڑکی تو بالغ ہوتی ہے اور لڑکا چھوٹا ہوتا ہے، یعنی ابھی بالغ بھی نہیں ہوا، اور ان کے والدین شادی کر دیتے ہیں۔ بھئی دیکھو، اگر لڑکے کا والد اور لڑکی کا والد دونوں راضی تھے اور شادی کر دی تو شادی تو ہو جائے گی، لیکن وہ گناہگار ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ لڑکی بالغ ہے، لڑکا نابالغ ہے، اس کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا، اس کی جو شرعی حق ہے وہ بھی پورا نہیں کر سکتا، تو والدین پہ اس بات کا گناہ ہوگا کہ انہوں نے ایسی زیادتی کیوں کی، ورنہ نکاح تو ہو جائے گا، چونکہ اولیاء ہیں، ولی الامر ہیں، اللہ پاک نے ان کو اختیار دیا ہے، لیکن ولی الامر کے لیے بھی ہدایت ہوتی ہے کہ وہ لڑکی لڑکے کی شادی کریں، ان کے عمر کو دیکھیں کہ عمر برابر ہے، ان کے حالات کو دیکھیں تقریباً کہ بھئی حالات کھانے پینے میں بھی برابر ہیں، ان کا کاروباری نقطہ نظر سے بھی کچھ برابری ہے، پھر اپنی بیٹی سے بھی اپنی بیوی کے ذریعے، اس کی بہنوں کے ذریعے، سہیلی کے ذریعے معلومات کریں کہ بھی میں آپ کا رشتہ فلاں جگہ کرنا چاہتا ہوں، میری بیٹی سے پتہ کرو وہ راضی بھی ہے یا صرف میرے شرم کی وجہ سے چپ ہے کہ بھی باپ کے سامنے کیسے بولوں، باپ کے سامنے بیچاری باحیا لڑکی تو خیر انکار کر ہی نہیں سکتی نا، وہ تو بیچاری جو بھی باپ نے کہہ دیا بہرحال وہ جہنم بھی سمجھے قبول کر لیتی ہے کہ جی اب ماں باپ کا ہے، اور ماں باپ نے بھی آگے پٹی پڑھائی ہوتی ہے کہ تمہارا دودھ نہیں بخشیں گے، تم دودھ نہیں بخشو گے، اسے جو جہنم میں ڈال رہے ہو تو اللہ تجھے بخشے گا، تم دودھ تو نہیں بخشو گے لیکن اس پر جو قیامت تک ظلم ہوگا تو خدا تمہیں معاف کر دے گا، وہ بھی تو اٹھتے بیٹھتے تمہیں بد دعائیں دے گی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی رشتہ کریں کفو دیکھنا چاہیے، کیا مانا دونوں مسلمان ہوں، دوسرا کفو کیا ہے کہ یہ بھی دیکھیں کہ دونوں خاندانی اعتبار سے بھی برابر ہوں، اور تیسری بات یہ دیکھیں کہ دونوں پیشے کے اعتبار سے بھی برابر ہوں، کیونکہ پیشہ کوئی عیب نہیں ہے، مزدوری کرنا سب سے بڑا فخر ہے، لیکن بعض پیشے ایسے ہیں خدا کی قدرت ہے عام لوگوں کی نظروں میں وہ اچھے نہیں سمجھے جاتے، ایک حالات ہیں، بعض پیشے اب دیکھیں نا ڈاکٹر ہے، انجینئر، ہر جی میرا بیٹا جناب ڈاکٹر ہے، اور اگر کوئی کہے گا جی میرا بیٹا جی جوتی پالش کرتا ہے تو کہ اچھا بڑا نالائق ہے، حالانکہ وہ بھی مزدوری کرتا ہے، وہ بھی مزدوری کرتا ہے، مزدوری کر رہا ہے، وہ بھی پیسے کماتا ہے، وہ بھی پیسے کماتا ہے، لیکن بعض پیشے حقیر ہوتے ہیں، تو اس لیے علماء نے لکھا کہ دیکھو لڑکی اور لڑکے میں پیشہ بھی برابر ہو، نسب بھی برابر ہو، حسب بھی برابر ہو، حیثیت بھی برابر ہو۔ اب ایک لڑکا ماشاءاللہ کروڑ پتی ہے، لڑکی غریب گھر کی ہے، اس کے گھر میں جائے گی نہ اس کو اٹھنے کا پتہ، نہ بیٹھنے کا پتہ، نہ گھر کا پتہ، نہ ان کی تہذیب کا پتہ، نہ وہ ہر وقت کہتے ہیں دیکھو جی پھوڑ بیوی ہمارے گلے میں پڑ گئی، میں تو کہتا تھا نا کہ گوار میرے گلے میں مت ڈالو، یہ عذاب میرے ماں باپ نے ڈال دیا ہے میرے گلے، تو نتیجہ کیا نکلے گا، ناچاکی ہو جائے۔ یا اسی طرح مثلا لڑکی بہت بڑی امیر ہے اور لڑکا غریب ہے، وہ ہر وقت تانے دے گی کمال کی بات ہے میرے باپ نے مہربانی کی، تم ہماری روٹیوں پہ پلتے ہو، مجھے آنکھیں دکھاتے ہو، پھر خامن تو نہ ہوا، وہ تو نوکر ہو گیا۔ ویسے خیر آج کل تو ایسے ہوتے ہی نوکر ہیں، خامن تو ہے ہی نہیں، ہے میرے خیال میں تو نہیں ہے، اگر خامن ہوتے تو جوتیاں اٹھاتے بلا بیویوں کی۔ آپ حرم شریف کے باہر کھڑے ہو جائیں ذرا نظارہ کریں نا ماشاءاللہ،
باہر کھڑے ہو جائے آرام سے، بیگم صاحب آئے گی نا تو جوتی ایسے پھینک دے گی، اتار کے بھی نہیں پکڑائے گی شوہر کو کہ کم از کم ہاتھ میں تو پکڑا دوں، وہ پھینک دے گی، وہ بیچارہ نیچے یتیم بچے کی طرح اٹھاتا تھا۔ چلو اچھا کہیں جانا ہوگا تو پہلے بیگم سے لیڈیز از فرسٹ، جہنم میں بھی یہ سب سے آگے جائیں گی۔ میں نہیں کہہ رہا، حضور نے کہا یا معاشر النساء تصدقنا، آپ نے فرمایا عورتیں زیادہ خیرات کیا کرو، میں نے دیکھا ہے سب سے زیادہ جہنم میں تم ہو۔ اللہ کے نبی نے دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ اچھا جی، کہتے ہیں ہمارے ملک میں بریلوی ہیں، بریلوی تو بہت ہیں بابا، ہر جگہ ہوتے ہیں، کیا ہو گیا بریلوی کے پیچھے نماز ہو جاتی؟ بھائی بات سنو، بریلوی یا دیوبندی کسی مذہب کا نام نہیں ہے، یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ دیوبند ایک جگہ کا نام ہے، بریلی ایک جگہ کا نام، سمجھ آ گئی بات؟ دیکھنا یہ ہے کہ اگر تمہارا امام مشرک ہے تو پکا کافر ہے، اگر مشرک نہیں بدعتی ہے پھر بھی بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الدین، جو بدعتی کی عزت کرے فرمایا اس نے محمد مدنی کے دین کو گرا دیا۔ تو جب اس کے پیچھے نماز پڑھو گے اس سے بڑی عزت ہے کوئی کہ اس کو امام بناؤ اپنا؟ یہ تو سب سے بڑی عزت ہے نا کہ کسی کو اپنا امام بنایا جائے۔ تو لہذا بدعتی کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی، رافضی کے پیچھے، بدعتی کے پیچھے بالکل نمازیں نہ پڑھا کریں۔ اچھا جی، کسی نے حرام نہ کھانے کی وجہ سے مر جائے تو عذاب ہوگا؟ بالکل عذاب ہوگا، کل نہیں سنا وہ تو خودکشی کا عذاب ہوگا۔ اللہ نے جب اجازت دی ہے کہ جان بچاؤ۔ پل صراط پار ہونا حساب کے بعد ہوگا، حساب سے پہلے ہوگا، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، سب کچھ بعد میں ہوگا۔ قرآن پاک پڑھ کے ثواب جس کو بھی دیں انشاءاللہ اللہ ثواب دیں گے۔ شوہر کے بعد جو عورتیں اپنی چوڑیاں توڑ دیتی ہیں اس لیے کہ نیا شوہر نہیں خرید کر کے دے یہ ٹوٹ جائیں، سمجھ آئیے؟ وہ توڑ دیتی ہے نا کہ یہ تو پرانی ہے، جب شوہر مر گیا تو اس کی چوڑیاں کیوں رہیں؟ غم شم نہیں ہوتا، غم چوڑیاں توڑنے سے نہیں ہوتا، یہ واویلا کرنا یاد رکھو۔ حضور پاک کا فرمان ہے کہ من لبس السود وضرب اللخدود وشق الجیوب، فرمایا جو غم میں کپڑے پھاڑ ڈالے یا سیاہ کپڑے پہنے یا تھپڑ مارے، فرمایا اس کا امت محمد سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کیا چوڑیاں توڑ، یہ سب بہانے ڈرامے ہوتے ہیں، یہ چوڑیاں توڑنے والی عدت بھی نہیں گزرتی اور شادی کر لیتی ہیں۔ دریا سے ایک عورت کی لاش ملتی ہے، اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو آپ کو ملی کب ہے لاش؟ وہ اس نے پرچی لکھی ہے، مجھے آ کے بتائے کہ اس کو لاش کب ملی۔ اگر لاش نہیں ملی تو فرضی مسئلہ ہو گیا، تو وہی مسئلہ ہو گیا جیسے ایک مولوی نے لکھا تھا کہ ایک کشتی جا رہی ہو اور کشتی ڈوب جائے، ٹوٹ جائے، ایک پھٹے پہ ایک مرد اور عورت بیٹھ جائیں اور وہ جنگل کے کنارے جا لگے تو اب متا جائز ہے؟ یعنی کشتی بھی خود بنا لی، سمندر بھی خود بنا لیا۔ اللہ کے بندے، عورتیں آ کے مسلمان عورتیں جو ہیں عورت کو دیکھ کے پہچان کریں گی۔ اسلام کی علامات تو خود بخود چہرے سے نظر آ جاتی ہیں۔ آپ ویسے دیکھیں آپ کو کافر کا چہرہ اور مسلمان کے چہرے میں فرق آئے گا۔ آپ ہندو دیکھیں روزانہ صبح اشنان کرتے ہیں لیکن بدبو اتنی ہوتی ہے کہ ایک میل قریب بھی آدمی نہیں بیٹھ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی میں علامات رکھی ہیں، اس کے چہرے سے، اس کے سیما سے، اس کے وجود سے، جو ظاہری ہمیں علامات۔ پھر یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ دریا ندی کہاں سے آ رہی ہے، اس کے اوپر بستی مسلمانوں کی ہے یا کافروں کی ہے، جو اندازہ ہمارا ہوگا ظن غالب سے فیصلہ کر لیا جائے گا۔ میرا ایک رشتہ دار ہے، 11ویں شریف، قوالی شریف، مزار شریف، چادر شریف سب چڑھاتے، بس بدعتی ہے، دعا کرو اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے۔ میرا گاڑی میں اقامہ رہ گیا، اللہ خیر کرے، آپ جس موٹر میں آئے نمبر یاد ہو تو آپ جا کے بتا دیں۔ بہرحال دعا کریں اللہ سب کی پریشانی رفع کرے۔ جو لوگ یہاں سکے بیچتے ہیں 10 ریال 2 اور 9 دیتے ہیں، یہ حرام ہے۔ روکونی یمانی جو ہے یمن کی جانب ہے، باقی اس جگہ حدیث میں ہے جو دعا مانگے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کی دعا منظور فرما۔ احرام کا کپڑا آدمی خود استعمال کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ تمہارا کپڑا ہے، جو چاہو کرو۔
احرام باندھنے سے وہ حرام ہو گیا، پلید ہو گیا، دوسرے کا ہو گیا؟ میرا نام محمد بخش ہے، یہ جتنے نام ہیں نا، نبی بخش، رسول بخش، حسین بخش، فیض بخش، سب شرک کے نام ہیں، بدل دینے چاہیے۔ میں نے سنا ہے کہ قرآن سورت یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ ہاں بالکل، حدیث میں ہے کہ جیسے ہر چیز کا دل جو ہے اس کے بغیر گویا کہ انسان کی حیثیت نہیں، گویا قرآن کا یہ دل ہے، یعنی اتنی شان والی صورت ہے۔ اور یہ بھی کوئی حدیث میں ہے کہ کوئی آدمی اگر فوت ہو رہا ہو، اس کے قریب سورت یاسین پڑھی جائے تو رحمت کے فرشتے اترتے ہیں اور اس کے روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ بھی حدیث مبارک ہے۔ کہتا ہے ایک مولوی نے کہا کہ قرآن 40 سپارے نازل ہوگی تھی، شیعہ نے کہا ہوگا، ورنہ تو قرآن تو 1400 سال ہو گیا موجود ہے، گن لو۔ اگر ناف کے نیچے بال جو ہیں 40 دن نہ کٹا جائے تو گناہ ہے، یہ سنت انبیاء ہے کہ بدن صاف کیا جائے، یعنی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، ورنہ تو آدمی ہر ہفتے کرے۔ جمعہ کے دن اکثر آدمی گھر سے مرغ، مٹھائی، پتہ نہیں کیا مسجد بھیجتے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے بھیجتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی پیر فقیر کا نام بھیجتے ہیں تو حرام ہے۔ عورت اگر حیض کی حالت میں ہو اور آدمی اس سے جماع کرے اور نطفہ ٹھہر جائے، وہ نطفہ تو حلال کا ہوگا، لیکن تم نے گناہ کیا کیونکہ حیض میں عورت سے ملنا حرام ہے۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ یاد رکھو، ورنہ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ بچہ تو ٹھیک ہے، جب تم ویسے چلو عورت کو حیض نہ ہو، جب میاں بیوی ملتے ہیں تو پاک ہوتے ہیں ملنے کے بعد، تو ویسے تو پلید ہو جاتے ہیں دونوں، تو بچے کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بچہ تو بچہ ہے، وہ تو نطفہ ہے۔ جب ویسے چلو حیض نہ ہو، ملو گے تو دونوں کو اس کے انزال کے بعد غسل کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تو دونوں ناپاک ہو گئے، لیکن بچہ تو پاک ہے، بچے کا کیا قصور ہے؟ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، اس کا پیشاب کے قطرے نہیں رکتے، تو وہ ہر نماز کے لیے جب نماز کا وقت داخل ہو تو وضو کر کے نماز پڑھتا رہے، نیچے کپڑا رکھ لیا پھر بدل لیا۔ کسی کو گالی دینے کی مجھے عادت تو نہیں تھی، لیکن غصے میں نکل گئی تو اس سے معافی مانگ لو، بس ختم ہو گئی۔ منافق کی عادت ہے کہ جو ہمیشہ عادی ہو ایسی بات کا۔ حلال جانوروں میں کتنا چیزیں حرام ہے، گنتے رہے، میں نے ابھی گنی نہیں۔ عجیب آدمی ہے۔ ایک بنگلہ کتاب میں لکھا دیکھا ہے کہ مولانا رومی صاحب نے کہا تھا حد کتاب و حد ورق کے جو مثنوی پڑھے ہوئے ہیں ان سے جا کے پوچھو۔ فرعون نے کہا تھا انا ربکم اللہ، منصور نے کہا تھا انا، یہ تم جانو اور وہ جانے جو صوفیہ تصوف کے مسائل کو سمجھتے ہوں۔ ایک آدمی اگر ایم اے پاس ہی نہیں ہے تو پرائمری پڑھا ہوا ہے تو ادھر بات ہی کیوں کرے؟ بات یاد رکھو، فرق ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، وہ کافر ہوتا ہے، ایک مسلمان کہے تو وہاں ہم تعویل کریں گے، کوشش کریں گے کہ اس کے کلمے کو ایسی بات پہ محمول کریں کہ وہ کفر سے نکل آئے، لیکن ایک ہے ہی کافر، اس کے لیے تعویل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ حدیث میں آیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جو لیٹ جاتا ہے، بہرحال اثر ہے، قول ہے کہ فجر کی نماز کے بعد نہ لیٹے، ورنہ کسی صحیح حدیث مبارک میں یہ حکم نہیں ہے۔ بہرحال اگر کسی آدمی کی ساری رات ڈیوٹی ہے، نماز پڑھ کے سو گیا، کوئی بات نہیں۔ میرے پاس قرآن کے کچھ اوراق پھٹ گئے ہیں تو ان کو آپ دفن کر دیں یا کہیں پانی میں ایسی جگہ کسی چیز میں ڈال کے بہا دیں جہاں پاؤں نہ آئے، بے ادبی نہ ہو۔ مدینہ منورہ، مکہ میں رہتا ہوں، مدینہ منورہ زیارت کے لیے جا رہا ہوں تو واپسی پہ عمرہ، بالکل آپ تو جا ہی زیارت کے لیے رہے، آپ کو تو عمرہ سب کے نزدیک کرنا ہے، وہ تو گنجائش ان لوگوں کے لیے ہے جو کام کے لیے جائیں۔ جو آدمی مقصد ہی زیارت کے لیے جا رہا ہے تو صاف بات ہے کہ اس کا مقصد زیارت ہے اور واپسی پہ عمرہ کرے، کیونکہ اس کا کوئی اور کام تو ہے ہی نہیں۔ سعودی عرب میں محمد احمد، ہاں یہاں مفرد نام ہوتا ہے، ہمارے ہاں مرکب نام ہوتے ہیں، ویسے صحیح بات یہی ہے جو یہ عرب والے رکھتے ہیں، جیسے حضور نے فرمایا انا محمد وانا احمد وانا الماہی وانا الحاشر وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ آپ نے فرمایا محمد بھی میرا نام ہے، احمد بھی میرا نام ہے، حاشر بھی میرا نام ہے، عاقب بھی
میرا نام ہے. اسی طرح موسیٰ، عیسیٰ، نوح، لوط، صالح، یوسف، یعقوب، جتنی قرآن میں دیکھیں گے ہمیشہ مفرد. یہ تو ہمارے پاس ماشاءاللہ نام ہوتے ہیں 150 سطر کے، او ماشاءاللہ فلان اور پتہ نہیں، اور پھر اس کے بعد القاب ہوتے ہیں کہ جناب یہ سنی اور حنفی اور طیبی اور پتہ نہیں طیوری اور ماء اللحم اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. یہ تو ہمارے ہاں بس القاب ہی القاب ہیں، اندر کچھ نہیں. ماشاءاللہ قبریں بڑی روشن ہیں لیکن اندر کا کوئی پتہ نہیں. صحابہ کہف تو 3 صحابی ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا. اصحاب کہف کا معنی صحابی نہیں تھا. تکبیر جن جانوروں پر نہ پڑی جائے، اگر مسلمان ہے تو اس کے بغیر بھی حلال ہے. مسلمان کے دل میں تو ایمان ہے نا الحمدللہ. بٹے سٹے کی شادی جو ہے برابر دینا کہ لڑکی لڑکی کے عوض میں ناجائز. اگر سب کی عقل مال علیحدہ ہے، اس کا علیحدہ ہے، اس کا علیحدہ ہے، تو احناف کے نزدیک جائز ہے، باقی ائمہ کے نزدیک وہ بھی جائز نہیں. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان میں جھگڑا، بالکل جھگڑا ہوا، منافقوں نے ڈلوایا، دشمنوں نے ڈلوایا، لیکن دونوں صحابی رسول ہیں. ایک داماد نبی ہے اور ایک حضرت معاویہ جو ہیں حضور کے سالہ ہیں. وہ بھی کاتب الوحی ہے، وہ بھی کاتب الوحی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جھگڑوں کو معاف کر دیا. 1400 سال کے بعد تم نے معاف نہیں کیا. عجیب بات. اس سے بڑا بے وقوف بھی دنیا میں کوئی ہوتا ہے؟ ابھی خدا معاف کر دے، یہ ابھی تک رپورٹ لے کے پھر رہا ہے، یہ ابھی تک ایف آئی آر کے چکر میں ہے کہ ایف آئی آر پرانی ہو گئی ہے، کیا کروں. اچھا، جن کی آپس میں لڑائی ہوئی انہوں نے بھی بخش دیا. اگر بخش نہ دیتے، یاد رکھو ساری زندگی حضرت حسین جب تک زندہ رہے حضرت معاویہ سے ہدیہ لیتے رہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسن ہدیہ لیتے رہے. اور حضرت معاویہ بھی وہ آدمی ہیں جن کے لیے حضور نے دعا کی اللہم اہدہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، جو کاتب الوحی ہے، ام حبیبہ کا بھائی ہے، ابو سفیان کا بیٹا. اور پھر یاد رکھو کہ حضرت علی کون ہے؟ حضرت علی ابی طالب کے بیٹے. اور حضرت معاویہ کون ہے؟ سفیان کے بیٹے. تو رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تو سب آپس میں بھائی تھے. وہ لڑانے والے کون تھے؟ یہی منافق جو آج کل اعتراض کرتے ہیں صحابہ پر. اس زمانے میں بھی یہی تھے جنگیں کرانے والے، یہی تھے لڑانے والے. لڑائی لڑا دی، باپ بیٹے میں لڑائیاں نہیں ہو جاتی. آج دنیا کے اندر بھائیوں میں لڑائیاں نہیں ہو جاتی، گھر میں میاں بیوی میں لڑائیاں نہیں ہو جاتی. اسی طرح وہ بھی بھائی تھے رحماء بینہم، لیکن دشمنوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کہ یہ آپس میں لڑیں اور ہمیں موقع مل جائے، انہوں نے لڑا دیا. لیکن اللہ جانتے تھے کہ دونوں کی نیت کھری ہے، اس لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں نے ان دونوں کو معاف کر دیا، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے. شادی سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں اگر خطبہ کریں. یاد رکھو خطبہ کیا معنی؟ مثلا ایک آدمی کے گھر میں لڑکی ہے، ہم نے خطبہ کیا کہ جی میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اب خطبے کے بعد ان کو حق کہہ کے دیکھ لیں. ایسے نہیں کہ روز دیکھتے رہو کہ میں شادی کروں گا انشاءاللہ، ویسے روز لوگوں کی لڑکیاں دیکھتے رہو. تو تمہاری لڑکی کو اگر اسی نیت سے کوئی دیکھتا رہے تو برداشت کرو گے؟ تو جب دوسرے کی لڑکی پہ نظر ڈالو تو یہ بھی دیکھا کرو کہ میری بھی لڑکی ہے، بہن ہے، وہ بھی کوئی لوہے کی چادروں میں نہیں رہتی، اس پر بھی لوگ نظر ڈال سکتے ہیں. مجھے تو یہ پڑھا نہیں کہ نماز کے اندر انگولی پتہ نہیں کیا ہے، یہ کوئی صاف لکھو تو پڑھا جائے. دم پڑ جائے تو دم کی قیمت غریبوں میں دے سکتے ہیں. نہیں، دم ہے، قربانی ہے، خیرات ہے، کفارہ ہے. یہی تو ہم آپ کو روتے ہیں کہ شریعت میں بدلہ نہ کرو. اللہ نے فرمایا جیسے کہ میت کی تکریم کرو، عزت کرو. اب تکریم کا معنی پھول چڑھاؤ، یہ تم نے کہاں سے نکال لیا؟ یہی تو ہے شریعت کی خلاف ورزی کہ اسلام کہتا ہے قربانی لاکھ روپے بھی دے دو اور بکری سی بے نہ کرو، قربانی نہیں ہوگی. دم کا معنی کیا ہے؟ خون بہانا، کہ بکری کا خون بہاؤ ورنہ دم ادا نہیں ہوگا. اس لیے اس کے بدلے میں آپ پیسے نہیں دے سکتے، آپ دم دینی ہوگی. ہاں بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں، بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ جن میں اختیار ہے.
کہ چاہو تو دم دے دو، چاہو تو روزے رکھ لو، چاہو تو صدقہ کر دو، خیرات کر دو، وہ غلطی دیکھنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ غلطی کیا تھی۔ عمرہ اپنے لیے کر سکتا ہے، ماں باپ، ہاں بالکل، کوئی فوت ہو گیا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں، اگر وصیت کی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ عمرہ اپنے لیے کرو، طواف اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو، اللہ ثواب دے۔ عمرے کے بعد جتنا مرضی آئے آپ طواف کریں، روزانہ کریں، بلکہ سب سے زیادہ افضل یہ ہے کہ جتنے دن مکے میں رہو طواف زیادہ کرو۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو تجھے دنیا کے کسی کونے میں نہیں مل سکتی۔ قرآن شریف تم ہر جگہ پڑھ لو گے، خیرات ہر جگہ کر لو گے، تہجد پڑھ لو گے، نفل پڑھ لو گے، طواف کیسے کرو گے؟ طواف صرف اللہ کے گھر کا ہے، تو اس لیے مکے میں افضل عبادت جو ہے عمرے سے بھی طواف افضل ہے۔ پتہ نہیں اگر قضا نماز پڑھی جائے عام نماز کا برابر، بھیا کوئی وضاحت لکھا کرو، بہرحال قضا جب پڑھو گے تو ثواب کیوں نہیں ملے گا، لیکن آمدن قضا نہ کیا کرو، اگر ہو توبہ کرو اور پھر قضا پڑھو، جیسے اصل نماز کا ثواب ہے اس کے برابر تو نہیں ملتا، لیکن فرض تو ادا ہو جائے گا۔ اصل جب اپنے وقت میں پڑھو گے وہ علیحدہ بات ہے، قضا کو تو پھر ادا کرو گے کہ صرف وہ جو ہمارے ذمے ایک گناہ وہ ساقط ہو گیا، فرض ادا ہو گیا۔ مہندی کا رنگ ملا کر اگر بالوں میں لگایا جائے بالکل جائز ہے، کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں۔ ہمارے ہاں جو ہے الصلاۃ علی خمسۃ الاطہار وائمۃ الابرار ودعاتہم الاخرار، یہ سب شیعہ کا ہے، یہ شیعہ ملنگ ہے نا، یہ ملنگوں کا ہے۔ لی خمسۃ النطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المرتضی والمصطفیٰ ابناہما والفاطمہ، سب شرک ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد